اسلام آباد پمز ہاسپٹل میں ننھی جانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کی نرسری میں خوفناک آتش زدگی، آگ کے شعلوں میں 14 معصوم کلیاں مرجھا گئیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ قیامت خیز مناظر نے دل دہلا دیے، والدین چیختے اور اپنے بچوں کو پکارتے رہے۔ جاں بحق بچوں میں 9 بچیاں اور 2 بچے شامل۔ نرسری میں 15 بچے موجود تھے، ایک بچی کو بچا لیا گیا۔ گائنی وارڈ میں صبح 6:45 پر ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹنے سے آگ لگی، نرسری دھوئیں سے بھر گئی، نومولود دم گھٹ کر اور جھلس کر جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پایا، لیکن اس وقت تک کئی ننھی زندگیاں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھیں۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق آگ لگنے کے وقت دونوں دروازے بند تھے، جس کے باعث بچوں تک پہنچنے میں دشواری ہوئی۔ دیوار توڑ کر بچوں کو باہر نکالا۔ یہ کیسا سانحہ ہے، کسی ڈاکٹر کا ایک بال تک نہیں جلا اور 14 بچے جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ لوگ نرسری کو لاک کر کے کیوں گئے؟ یہ کوئی سانحہ نہیں، جان بوجھ کر آگ لگائی گئی۔ سانحہ پنز میں جاں بحق ایک بچے کی ماں کی دہائی۔ آگ لگی تو عملے نے نہیں، میں نے اپنی بھانجی کو بچایا ہے۔ پمز میں بچ جانے والی بچی کی خالہ کی انتظامیہ کے دعوے کی تردید، کہا کہ آگ لگی تو نرسری میں موجود ڈاکٹر اور عملہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ آگ سے محفوظ رہنے والی بچی گزشتہ روز پیدا ہوئی۔ 4 سال بعد اللہ نے اولاد دی، لیکن اربوں روپے کے بھاری بجٹ والے سرکاری اسپتال کے ناقص انتظامات نے بچے کو زندہ جلا ڈالا۔ دکھوں تکلیفوں سے چور باپ کی روداد ہے کہ اس کو اس کا بچہ دکھا دیا جائے۔ ایک بچے کے والد نے آتش زدگی کو انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ قرار دے دیا۔ سانحہ پمز پر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی بڑی بیٹھک۔ سانحہ پر متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار، سخت کارروائی کا حکم۔ وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اجلاس سے بھی نکال دیا گیا۔ اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل، سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اندوناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے، واقعے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے۔ سانحہ پمز پر سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا، کوتاہی کے مرتکب افراد کو نہیں چھوڑیں گے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ بچوں کو لگائی گئی آکسیجن سے آگ نے شعلہ پکڑا۔ وزیر اعظم نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے استعفیٰ دینے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ احتساب کے لیے سب سے پہلے خود کو وزیر اعظم کے آگے پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم میرے باس ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پمز اسپتال اسلام آباد کے باہر نیوز کانفرنس کے دوران بد نظمی، شہید بچوں کے لواحقین اور دیگر شہریوں نے مصطفیٰ کمال سے کڑے سوالات کیے۔ کمال میڈیا ٹاک چھوڑ کر چلے گئے۔ پمز اسپتال میں آتش زدگی کا واقعہ انتہائی دل خراش ہے۔ واقعے میں 14 نومولود بچے جاں بحق ہوئے، میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پمز اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا CCTV سمیت تمام شواہد محفوظ کر لیے ہیں۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد سزا اور جزا کا عمل شروع ہوگا۔ وارڈ میں داخل ہونے کے لیے شیشے کی کھڑکیوں کو توڑا گیا۔ واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہیر رحمان نے سوال کیا، انٹری گیٹ کیوں بند تھا؟ سیفٹی سسٹم کیوں نہیں تھا؟ وارڈ کا دروازہ بند تھا، لوگ کھڑکیاں توڑ کر باہر نکلے۔ آپ سے 2 اسپتال نہیں چل رہے، میں وزیر صحت ہوتی تو اب تک استعفیٰ دے جاتی۔ نیر بخاری نے بھی سوال اٹھایا، گیس سلنڈر مینٹین نہیں تھا، آپ بچوں کو تحفظ فراہم نہ کر سکے۔ شرمیلا فاروقی نے کہا، سیکرٹری کو قربانی کا بکرا بنا کر بری الذمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد کے اسپتال وفاقی وزیر صحت کی براہ راست ذمہ داری ہے۔ پمز اسپتال میں آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات ناکافی تھے۔ ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند پائے گئے۔ ہنگامی اخراج کے محفوظ راستوں میں رکاوٹیں بھی موجود تھیں۔ پمز واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ فائر بریگیڈ کو آگ لگنے کی اطلاع 6:55 پر ملی۔ پہلی گاڑی 6 منٹ میں پمز اسپتال پہنچ گئی۔ سیکورٹی عملے نے فائر بریگیڈ کے عملے کی ابتدائی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی۔ ہجوم کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے انتظامات ناکافی پائے گئے۔ CDA کی رپورٹ میں بھی نرسری وارڈ میں فائر سیفٹی انتظامات کو ناکافی قرار دیا گیا۔
خانہ پیمز پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا کہ واقعے کے محرکات کا جائزہ اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، واضح کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ اس طرح کی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزرائے اعلیٰ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا بھی بچوں کی اموات پر افسوس کا اظہار، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت۔ بلاول بھٹو نے کہا، پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں معصوم جانوں کا یہ نقصان پوری قوم کے لیے ناقابل برداشت سانحہ ہے۔ نومولود بچوں کی جدائی ایسا زخم ہے جس کا مداوع کوئی لفظ نہیں کر سکتا۔ مریم نواز کہتی ہیں، معصوم بچوں کا جاں بحق ہونا انتہائی تکلیف دہ اور دردناک واقعہ ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا پیمز ہاسپٹل کا دورہ جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا پیمز اسپتال واقعے پر گہرے افسوس اور صدمے کا اظہار۔ نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ معصوم اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر بہت دکھ ہوا، واقعے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو واقعے کی جامع تحقیقات کروانے کی ہدایت کی۔ سعودی عرب کا پیمز واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار، بچوں کے اہل خانہ سے تعزیت اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ برطانیہ اور فرانس کا بھی پیمز اسپتال واقعے پر اظہار افسوس۔ برطانوی سفیر نے کہا کہ پیمز اسپتال کا واقعہ انتہائی دل دہلا دینے والا ہے۔ اس ناقابل تصور مشکل وقت میں ہماری دلی ہمدردیاں اور دعائیں ان بچوں کے والدین اور اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ فرانس کے سفیر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے افسوسناک واقعے میں اپنے نومولود بچوں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ معصوم جانوں کا ضیاع انتہائی دلخراش اور گہرے صدمے کا باعث ہے۔ پاکستان نے مسلمانوں کے اتحاد اور جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ مشترکہ کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں جنگ بندی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی سیرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا امن دشمن عناصر مسلم ممالک میں نفرت پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے مکہ دفاعی مشترکہ معاہدہ کیا۔ سرکار دو عالم سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ملک بھر میں جشن کا سما۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور امن کے لیے خصوصی دعائیں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں، گلی گلی چپے چپے پر چراغاں، برقی قمقموں کی بہار، مساجد میں خصوصی عبادات اور درود و سلام کا احترام، عقائد و جہاں سے محبت کا اظہار۔ جی ٹی وی نیوز کی جانب سے عالم اسلام کو جشن ولادت باسعادت بہت بہت مبارک۔ ملک بھر میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پایا محبت، عقیدت اور عظیم احترام کا اظہار۔ ریلیاں، جلوس اور درود و سلام کی محافل کا اہتمام۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی کی شرکت۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں۔ جلوس کی گزرگاہوں پر خدمت خلق کا جذبہ بھی نمایاں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ اور سبیلیں قائم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ سیرت طیبہ اپنانا ہی حقیقی محبت رسول ہے۔ نوجوان نسل سیرت طیبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے علم، بلند کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسوہ حسنہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اصلاح اور فلاح اور کامیابی کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک دین اسلام کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے۔ میرے خیال میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی شدید زخمی ہیں۔ یقین ہے کہ سپریم لیڈر جسم کے بائیں جانب بہت شدید زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف معاشی جنگ اور فوجی کارروائیاں مؤثر ہیں۔
ایران اور عمان کا آبنہ ہرمز میں عارضی میری ٹائم کوریڈور پر اتفاق، دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ تہران نے ملے مشترکہ اعلامیے کے مطابق ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بحال کرنے پر مشاورت کی گئی۔ مجوزہ فریم ورک میں آبنہ ہرمز میں مشترکہ عارضی نیویگیشنل کوریڈور قائم کرنا شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ پاکستانی اور عمانی مہمانوں سے ملاقات میں علاقائی حل پر زور دیا گیا۔ روسی میڈیا کا امریکہ ایران کے درمیان نئی جنگ بندی کا دعویٰ، مجوزہ جنگ بندی میں آبنہ ہرمز کھولنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کا سرکاری اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد مذاکرات اور تکنیکی اجلاس ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ یا ایران نے جنگ بندی کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے وزیراعظم کا انتخاب کل ہوگا۔ نواز شریف نے شاہ غلام قادر کو وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد کر دیا۔ وزیراعظم کا حتمی انتخاب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ووٹنگ کے ذریعے ہوگا۔ راولپنڈی میں خاتون حنا جاوید کے قتل کا کیس، مقتولہ کے شوہر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز کی توسیع۔ تفتیشی ٹیم نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ قتل میں استعمال ہونے والی اشیاء ملزمان سے برآمد کرنی ہے۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کی، دونوں ملزمان کو پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ ضلع خاران میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے ناکہ بندی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے فرار کے تمام راستے محدود کر دیے۔ خاران میں سیکیورٹی فورسز کے دستے مختلف مقامات پر موجود، سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری۔ بلوچستان سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ آزاد کشمیر میں سڑک کے کلیئرنس آپریشن کے دوران فسادی جتھے کا حملہ، رینجرز اہلکار شہید اور 1 زخمی۔ فسادی جتھے کے سنائپرز نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ رینجرز اہلکار شاہ نواز سینے پر گولی لگنے سے شہید، لانس نائک بلال کندھے پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ پاکستان رینجرز اور ایس آئی یو پولیس کی مشترکہ کارروائی، عزیز آباد بھنگوریا گوٹ سے بھتہ خوری میں ملوث احمد علی مقسی گروہ کا اہم ملزم گرفتار، اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔ ملزم مسلم غلام منشیات فروشی، بھتہ وصولی اور بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتاری کے خوف سے بلوچستان فرار ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل واپس آ کر ملزم دوبارہ اپنا بھتہ خوری نیٹ ورک منظم کر رہا تھا۔ پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ کل سے لارڈز میں شروع ہوگا۔ کپتان بابر اعظم پھر ٹیم میں واپسی ہوگی۔ میزبان انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت کا آغاز، محبت، عدل اور اخوت کا پیغام۔ جشن آمد رسول پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات، علماء کرام نے سیرت مصطفیٰ کے پیغام پر روشنی ڈالی، ثنا خوانوں نے نعت مقبول پیش کی۔ جشن عید میلاد النبی پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی کوریج، شہر شہر سے جشن آمد رسول کے روح پرور مناظر ناظرین تک پہنچائے۔